بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس اور اسلام کا نا بڑا ایک لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، شاید یہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ ایسا نہیں۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1400 سال پہلے جو چیزیں جیسے اپلائی ہوتی تھی نا، ویسے کی ویسے ہی آج بھی اپلائی ہونی ہے۔ اگر زنا اس وقت برا تھا تو آج بھی گناہ ہی ہے، اگر سود اس وقت برا تھا، گناہ تھا، تو آج بھی گناہ ہے اور اس سے بچنا ہے۔ ہر چیز بالکل ویسے کی ویسے ہی اپلائی ہونی ہے، ہر چیز ویسے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ اور لوگ تھے، وہ اور دور تھے، اور اس طرح سے کہہ کے ہم بچ جاتے ہیں، تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے، بیکاز ہماری تھنکنگ ہی نہیں ڈیولپ ہوئی۔ اب فار ایگزامپل ہم نے ہی سارا یہ جو ہے علم حاصل کرنا تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو علم کا تو ہم نے منبع بننا تھا، اور یہ وہ سب کچھ ہمارا بہترین اس کی انویسٹیگیشن، بہترین ایکسپیریمنٹس، بہترین انالیسز، بہترین کریٹکس، یہ سب کچھ ہم نے کرنا تھا۔ لیکن مولویوں نے، بدقسمتی سے ملاؤں نے سکھایا ہی نہیں کہ یار کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، گلیکسیز، ملکی وے، کلیسٹرز، سب کچھ یہ اللہ کے تابع ہیں۔ تو صرف ایک مائنڈ بنانا تھا نا، کہ اگر ایک حدیث میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، تو مجھے سائنس اس لیے بھی پڑھنی تھی، اس لیے بھی زیادہ مشاہدہ کرنا تھا کہ مجھے وہ جگہ جا کے دیکھنی ہے۔ مجھے اس پہ پورا اعتبار ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک بات، ایک ایک حرف کہا وہ بالکل صحیح ہے، اور مجھے وہاں پہ جانا ہے، مجھے اس کی برکت دیکھنی ہے، اس کی اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس پہ تو مجھے یقین ہے ہی ہے کہ انہوں نے کیا، اب جا کے میں دیکھوں گا تو میرا ایمان مزید پکا ہو جائے گا نا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، ایک ایک ہر چیز۔ 800 سال تک تو سائنسدان ان کو مروا دیتے تھے جو کہتا تھا کہ زمین گول ہے، اور یہ قرآن پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ سائنسدان کہتے رہے یہ فلیٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ بتا دیا۔ 800 سال کے بعد، بلکہ 1000 سال کے بعد، نیل آرمسٹرانگ جب چاند پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہاں چاند کے درمیان ایک پورا ایک شگاف ہے، پوری ایک لکیر ہے اور ٹکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جا کے پہنچ کے اور دنیا کو بتا رہا ہے، تو ہم جا کے پہنچ کے کیوں نہیں بتا رہے کہ یار دیکھو، تم نہیں مانتے ہو نا، تو یہ نشانی بھی دیکھو، یہ نشانی بھی دیکھو، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی قرآن پاک میں کہا، یہ بھی۔ سائنس اور قرآن تو الگ ہے ہی نہیں۔ سائنس بیسیکلی دنیا کا ہر علم جو ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے ہے، چاہے وہ کسی کو بھی دیا ہوا ہے، چاہے وہ جادو ٹونے کا بھی اگر دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اسی چیز کو ہم پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں نا۔ اب یہی علم ہم اگر پازیٹیولی یوز کریں تو یہ جو ناشید اور یہ جو جادو سے ہماری، یعنی کہ اس کے توڑ کی جو آیات وغیرہ ہوتی ہیں، یہ علم اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ہم پتہ نہیں سائنس کو اتنا کوئی بنا دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ کے اسکوپ سے باہر ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹک ٹاک ہو جائے، اسنیک چیٹ ہو جائے، ویڈیو ہو جائے، لنکڈ ان ہو جائے، ٹویٹر ہو جائے، فیس بک ہو جائے، جو جس طرح بھی چیز آ رہی ہے نا، اس کو اسی طرح ہی کمپیٹ کرنا ہے۔ اور سائنس کا تو خالق ہی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ 4 مہینے 120 دن کے بعد جو ہے فرشتہ آتا ہے، روح پھونک دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ اسلام ہمیں 1400 سال پہلے بتا گیا، جو اب ہمیں بتایا کہ 4 مہینے کے بعد اس کی دھڑکن سٹارٹ ہوتی ہے، پھر ایمبریو، زائگوٹ اور یہ سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد۔ یہ تو ہمیں پہلے بتا دیتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہمیں مفہوم ہے آیات کا کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے دل کرتا ہے نا، وہ ارحام کے اندر ہی ان کی صورتیں بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں 1400 سال بعد سائنس بتا رہی ہے، قرآن پاک تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا گیا۔ اسی طرح دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ بیسیکلی بہت سی چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ بے جان ہے، یہ جو میرا مائک ہے یہ بے جان ہے، یہ باقی ساری چیزیں بے جان ہیں، تو یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ تو اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تھا نا۔ ریسنٹلی
2018 اور 19 میں یہ ڈاکٹر مسارا تو جو جیپنیز سائنٹسٹ تھا ایک، اس نے اپنا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا آن واٹر. تو واٹر پہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اس کے ایکسپیریمنٹ کا پہلا آؤٹ کم یہ تھا کہ واٹر ہیز بیہیویئر، اور اس کے بعد سیکنڈ ایکسپیریمنٹ تھا کہ واٹر ہیز میموری. بیکاز اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب پانی کو اس کے اوپر کچھ اچھا لکھ دیتے ہیں تو اس کے کرسٹلز بڑے اچھے قسم کے فارم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی برا چیز لکھتے ہیں تو اس کے کرسٹلز بالکل ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہر چیز بہترین ہو کے کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور جب ہم عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی اور کچھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن کا سکون ہی نہیں آتا. اور قرآن پاک کے ساتھ یہ مطابقت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ قرآن پاک میں ہی ہے بے شک. تو یہ ایک ایک چیز، ایک ایک بہترین چیز. تو اگر واٹر میں میموری ہے، واٹر کا بیہیویئر ہے، واٹر کے کرسٹل فارم ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہی ہے نا کہ کسی نے بنائے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، تو اسی کی تسبیح کرتا ہے. پانی ہو، دنیا کی ہر چیز ہو. ابھی تو یہ یہاں کرسٹلز تک ہم پہنچے، جب ہم آگے جائیں گے اس پہ مزید تحقیقات کریں گے تو ہمیں تسبیح بھی مل جائے گی. تو یہاں سے تو ہم نے سٹارٹ کرنا تھا قرآن پاک سے ہی، اور ہم نے آگے جانا تھا. ابھی ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ اور دور تھے، وہ اور دور نہیں تھے. جو آیت جیسے نازل ہوئی 1400 سال پہلے، اس کی یونیورسلٹی جو ہے نا وہ قیامت تک رہے گی. اس کے بعد ایک اور سائنسدان آیا، اس نے یہی جو واٹر ایکسپیریمنٹ تھا، اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے بھی صحیح نا ڈاکٹر مسارو اموتو کا واٹر ایکسپیریمنٹ، تو وہ آپ کو مل جائے گا کہ واٹر ہیز میموری. اور ایون اگر آپ دیکھیں تو ہماری دنیا کا 1/3 از واٹر، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی، اور ہماری باڈی کا 70% واٹر ہے. ہائیڈروجن، آکسیجن، دیٹ از واٹر. اس کا مطلب ہے اس کی ریشنلٹی ہو گئی نا، جو قیامت کے دن ایک ایک چیز بولے گی. تو واٹر کی میموری اور واٹر کا بیہیویئر ہے، تو اٹ مینس کہ دنیا کی ہر چیز کا بیہیویئر اور میموری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو اگر آپ جائیں کنسیڈر کریں تو آپ کو اللہ کی نشانیاں ہی ملیں گی، کچھ اور نہیں ملے گا دنیا میں کسی اور جگہ پہ. یہ صرف ہمارے ذہن کی خرافات ہے کہ شاید کہیں اور ڈیل کر جائے گا، یہ وہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز ہمیں لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی ٹوورڈز اللہ. تو ڈاکٹر مسارو اموتو کا جو یہ ایکسپیریمنٹ تھا، اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ نے، آپ اگر جا کے گوگل پہ ہی سرچ کریں گے یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ایکسپیریمنٹ آن رائس، وہاں پہ اس نے رائس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور رائس کو ڈیفرنٹ جارز میں اس نے رکھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ یس رائس آلسو رسپونڈس ٹو دا اسٹکرز دیٹ آر پیسٹڈ آن دا جارز. کہ مطلب رائس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں، جو اس کی شیپس ہوتی ہیں، وہ بھی ریئیکٹ کرتی ہیں ٹو ورڈز دو اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس. تو سائنس کبھی بھی جو ہے کبھی بھی اس کا اسکوپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نہیں وہ اس طرح تھا اور یہ اس طرح تھا. قرآن پاک کی یونیورسیلٹی، اس کی ایٹرنیٹی، اس کی ہمیشہ، اس کی اتھارٹی، ہر چیز. آج تو کیا 50,000 سال بعد بھی اگر کوئی چیز ہوگی نا تو قرآن پاک کی اتھارٹی اس پہ، اللہ کی اتھارٹی اس پہ ہمیشہ قائم رہے گی. یہ کہنا کہ سائنس اور قرآن جو ہے کچھ آپس میں کلیش کرتے ہیں یا کچھ نہیں. دنیا کے بہترین سائنٹیفک پرنسپلز بیسیکلی ہم نے اس ڈیپ ڈیپتھ میں پڑھا نہیں ہے قرآن پاک کو. دنیا کے بہترین سائنٹیفک پرنسپلز جو ہیں وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے مینشن ہیں، جو آج سے آنے 50-60 ہزار سال بعد بھی اگر کوئی اپلیکیشن ہوتی رہے گی تو لوگوں کو ملتے رہیں گے. آرک آف نوحہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب ڈسکور ہوئی، اٹ مینس یہ قرآن پاک میں تو کب سے مینشن ہے. اسی طرح موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، دیٹ از مینشنڈ ان قرآن پاک. دا 7 سلیپرز، اصحاب کہف کی کہانی کتنے عرصے بعد بنائی، حالانکہ قرآن پاک میں مینشن ہے. اسی طرح الہامی کتابیں، یہ سب چیز جو اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز ایک دفعہ ڈیفائن کر دیے گئے نا، وہ بہت بہترین قسم کے پرنسپلز ہیں، اور وہ یونیورسل ہیں. ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر طریقے سے بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی اپلائی ہوتے ہیں جیسے کہ کہا گیا. اب جیسے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، انگریز ہے،
تو وہ اس نے مینشن کیا ریڈٹ پہ کہ میں گیم کھیل رہا تھا بیٹھا، جیسے ہی میں گیم کھیل رہا تھا میری ایک دم سے نظر پڑی کیا کہتے ہیں اسکرین پہ، تو اس پہ جو ہے نا میری نظر پڑی، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے. تو اس وقت یہ میں کھیلتے، اس میں کوئی گیم کا ورڈ مینشن نہیں ہے قرآن پاک میں، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بیکاز اس کی یونیورسیلٹی ویسے ہی کی ویسے ہی ہے. اور ایک آیت، ایک اعراب، ایک نقطہ بھی قرآن پاک کا قیامت تک اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا، بالکل ویسے کا ویسے ہی اپلائی ہونا جیسے ہونا چاہیے، جیسے ہونے کا حق ہے، اور جیسے اس قرآن پاک میں مینشن ہے. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ نہیں یہ جو گاڑیاں انوینٹ ہو رہی ہیں یا کچھ اس طرح ہے، یہ خدا نخواستہ قرآن پاک کے سکوپ سے باہر ہیں. اس ڈیپتھ میں جا کے جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے نا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو چیز بھی زمینوں اور آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی. اٹ مینز اس کا ایک ریشنلٹی ہے، اس کی ایک میموری ہے، اس کا بیہیویئر ہے. تو وہ اور ایٹم، یہ تو سائنسدانوں نے کتنے عرصے بعد پروو کیا کہ ایٹم ہیز اے بیہیویئر، اس میں الیکٹران بھی ہیں، پروٹون بھی ہیں، اور پازیٹیو چارج ہے، نیگیٹو چارج ہے، وہ اپنے مدار کے گرد سرکولیٹ کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ بتایا نا. بہت عرصہ تک سائنسدانوں نے یہ مفروضہ قائم کیے رکھا کہ زمین اسٹیشنری ہے، پھر انہوں نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ سن جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں زمین گھومتی ہے سن کے گرد، سن اسٹیشنری ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں سن بھی گھوم رہا ہے. تو یہ تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے جو ہے بتا دیا گیا کہ سارے سیارے ہوا میں تیرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے جس نے ان سب کو تھام کے رکھا، ورنہ یہ اپنی جگہ سے ٹوٹ کے گر جائیں. اور یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہمارا ملکی وے اور کوسموس، اور پتہ نہیں ابھی تو ہمارا انوینٹ کرنا پتہ نہیں کتنا باقی ہے، اور کائنات کتنی بڑی ہے، ہماری تو سوچ سے بھی زیادہ بڑی. اور اس میں کتنے سیارے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرایا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ وہ، اور سب صرف تب ہی کیوں ہوتا ہے یہ سارے عذاب، ساری چیزیں تب ہی کیوں ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا اپنی جگہ سے، ساری چیزیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سارے میریکلز ہیں قرآن پاک کے، جو قرآن پاک سائنس تو 50 کروڑ سال، 50 ارب سال بھی آگے چلی جائے نا، تو قرآن پاک کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتی، قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی نہیں چھو سکتی. قرآن پاک کی تو اتنی یونیورسیلٹی ہے، دین کی اتنی یونیورسیلٹی، اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی زیادہ ہے. تو یہ سوچنا کہ نہیں سائنس کا سکوپ یا کچھ اس طرح، تو یہ اپنی ذہن سے بالکل نکالیں. صرف ہر آیت کو، ہر چیز کو قرآن پاک کے مطابق آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، اس ایکسپیریمنٹ کو اس کے مطابق انالائز کر کے دیکھیں، تو آپ کے اوپر ویسے ہی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی.